السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور تمہارے لیے ممکن ہی نہیں کہ تم عورتوں کے درمیان پورا انصاف کر سکو، چاہے تم اس کے لیے کتنے ہی حریص ہو تو ایسا نہ ہو کہ تم ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ کہ دوسری بیوی کو معلق کر کے چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کر لو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ بھی غفور اور رحیم ہے۔ سورت کے آغاز آیت 3 میں فرمایا گیا تھا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم اپنی بیویوں میں اگر ایک سے زائد ہے عدل نہیں کر سکو گے تو پھر ایک ہی پر ہی اتفاق کرو، دوسری شادی مت کرو۔ اگر تمہیں کلی طور پر اطمینان ہے، اپنے اوپر اعتماد ہے کہ تم عدل کر سکتے ہو، تب دوسری شادی کر لو، ورنہ نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو گنتی اور ناپ تول کر ہوتی ہیں، ان میں تو عدل کرنا ممکن ہے، لیکن جو قلبی میلان ہے یہ تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے لیے ہر چیز گن گن کر طے کی ہوئی تھی۔ شب بصری کے لیے سب کی باریاں مقرر تھیں۔ دن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں چکر لگاتے تھے۔ عصر اور مغرب کے درمیان تھوڑی دیر ہر زوجہ محترمہ کے پاس ٹھہرتے تھے۔ اگر کہیں زیادہ دیر ہو جاتی تو گویا کھلبلی مچ جاتی تھی کہ آج وہاں زیادہ دیر کیوں ٹھہر گئے۔ یہ چیزیں انسانی معاشرے میں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کا آپس کا معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن سو کناپے کے اثرات کچھ نہ کچھ تو ہوتے ہیں۔ یہ عورت کی فطرت ہے جو اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا کہ مکمل انصاف کرنا تمہارے بس میں نہیں۔ اس سے مراد دراصل قلبی میلان ہے۔ ایک حدیث میں بھی اس کی وضاحت ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں نے ظاہری چیزوں میں پورا عدل کیا ہے، باقی جہاں تک میرے دل کے میلان کا تعلق ہے تو مجھے امید ہے کہ اس بارے میں تو مجھ سے مواخذہ نہیں کرے گا۔ اسی لیے یہاں فرمایا گیا کہ تم چاہو بھی تو عدل نہیں کر سکتے۔ دوسری بیوی اس طرح معلق ہو کر نہ رہ جائے کہ اب وہ نہ شوہر والی ہے اور نہ آزاد ہے، اس سے خاوند کا گویا کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ اب اگلی آیت میں طلاق کے معاملے میں ایک اہم نقطہ بیان ہو رہا ہے۔ طلاق یقیناً ایک نہایت سنجیدہ مسئلہ ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس کو بسا اوقات کفر تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ لڑائیاں ہو رہی ہیں، مقدمات چل رہے ہیں، مزاجوں میں موافقت نہیں ہے، ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں، دن رات کا جھگڑا ہے، لیکن طلاق نہیں دینی۔ یہ طرز عمل نہایت احمقانہ ہے اور شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ایک طرح سے طلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، اس کے ہمیں بیویوں کے بارے میں ہی بتایا گیا ہے کہ لوگ 2 سے 4 شادیاں تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کے بیچ انصاف نہیں کر سکتے، سب کو برابر کا حصہ نہیں دے سکتے، برابر کا وقت نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی چیز اسے لا کے دے رہے ہیں تو دوسری کو نہیں دے سکتے، تو اس میں بیوی کے دل میں بہت عجیب خیالات آتے ہیں۔ تو اس لیے یہی بات فرمائی گئی ہے، اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو آپ ایک سے زائد شادی مت کریں۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔